ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور توشہ ساتھ لے لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ پچھلی آیت کریمہ میں حج کے بارے میں کہا گیا تھا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ اور اس آیت کریمہ میں حج کے پورے کرنے کا مہینہ اور اس کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ معلوم مہینے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کا 10 دن، یہ حج کے معلوم مہینے ہیں۔ ان ایام میں اگر کوئی حج کی نیت کرے تو اس کے آداب و شرائط حج میں جو ہیں وہ یہ بیان فرما رہا ہے رب کائنات کہ فلا رفث، نہ تو عورتوں سے صحبت کا تذکرہ ہو، یعنی عورتوں سے صحبت کا تذکرہ یا صحبت کی جتنی بھی اسباب ہیں، بوس و کنار سب منع ہے، یہاں تک کہ جب اس کا تذکرہ منع ہے تو بوس و کنار تو بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ، نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ، ہر گناہ سے بچنا ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ حج میں کسی سے جھگڑا لڑائی۔ یہ اتنی باتیں ہیں۔ یوں تو چونکہ حج جو ہے عشق الہی کا مظہر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو چیزیں حج کے علاوہ، احرام کے علاوہ جو چیزیں جائز ہوتی ہیں وہ احرام باندھنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے عشق الہی میں کمی آئے ان چیزوں کو حرام کر دیا جاتا ہے، جیسے عورت کے ساتھ صحبت، اور اسی طریقے سے خوشبو، یا اور دوسری وہ چیزیں جو حج کے ایام میں جو ہیں، جیسے عمامہ باندھنا، سلا ہوا کپڑا وغیرہ پہننا، اور صرف جو ہے 2 کپڑا، ایک نیچے تہہ بند ایک اوپر، اور ایک دم جو ہے دیوانوں کی طریقے سے نہ بال میں کنگھی کر سکتا ہے نہ تیل لگا سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے عشق الہی میں جو لوگ سرشار ہوتے ہیں وہی کیفیت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس لیے اس کی پابندی کر دی گئی ہے۔ ویسے تو گناہ یا کسی سے لڑائی جھگڑا منع ہے ہی، لیکن مخصوص مقامات اور مخصوص وقت میں کبھی کبھی اس کا گناہ، اس کا جو ہے وبال زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی گناہ مسجد کے باہر گناہ ہے، لیکن مسجد میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو
اب اس کا گناہ بڑھ جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا ادب و لحاظ نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں یوں تو جھوٹ بولنا حرام ہے ہی، لیکن روزے کی حالت میں اگر کوئی جھوٹ بول دے تو اور زیادہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ چیزیں جیسے گناہ اور لڑائی جھگڑا منع ہے، گناہ جو ہے شرعاً منع ہے اور ان کا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، لیکن حج کے ایام میں اس کا وبال اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی تم بھلائی کرو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے مت کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اللہ کی رضا اور اس کی بارگاہ میں مقبولیت اسی وقت ہوگی جب بندہ اسے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ راہ لے لو۔ اصل میں یمن کے لوگ پہلے حج کے لیے آتے تھے تو وہ زیادہ راہ لے کر کے نہیں آتے تھے، اسباب راہ جیسے کھانے پینے کے سامان لے کے نہیں آتے تھے۔ حج میں جو حج کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے حدیث پاک کے مطابق۔ تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں تو کیا اللہ ہمیں کھانا نہیں کھلائے گا؟ تو بغیر کسی تیاری کے وہ چلے آتے تھے، اور مکے میں آنے کے بعد جو ہے اب وہ ان سے مانگتے تھے ان سے مانگتے تھے، کبھی کبھی بہت زیادہ سخت دشواری آ جاتی تھی تو اس میں غصب چوری وغیرہ بھی چھین جھپٹ بھی ہو جاتا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے ان کے اس طرز عمل سے منع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تزودوا، زیادہ راہ لے لو۔ ہاں، اور ہم نے جو تمہیں رزق دیا اسی اسباب رزق میں سے انہی کو لو اور لے کر کے آؤ، اور میرا دیا ہوا رزق یہاں لا کر کے کھاؤ۔ فإن خیر الزاد التقویٰ، کیونکہ سب سے بہترین توشہ راہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ڈرنا، ان تمام چیزوں سے بچنا جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور دست سوال دراز کرنا یا ایسا کوئی قدم اٹھانا کہ آدمی دست سوال دراز کرنے کی کگار پہ پہنچ جائے، یہ بھی شرعاً تو منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایک مرتبہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا محشر میں اس کے چہرے کے اوپر ایک دھبا ڈال دیا جائے گا، تو وہ جتنی مرتبہ ہاتھ پھیلائے گا اتنا نشان، وہ ذلت اور رسوائی کا نشان وہ پورے محشر میں لے کر کے پھرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہتر کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، آدمی خود محنت کر کے جو کمائے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں اس بات سے منع فرمایا اور کہا کہ زیادہ راہ لے لو، کہ سب سے بہتر زیادہ راہ یہ کہ تقویٰ، کیونکہ اگر اپنا زیادہ راہ جب رہے گا تو آدمی کسی کے سامنے دست سوال نہیں دراز کرے گا، چوری چماری سے بچے گا، غصب اور لوٹ مار سے وہ بچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کمانا یہ ایک طرح کی عبادت ہے، کیونکہ آدمی جب رزق کمائے گا تو بہت سارے گناہوں سے وہ بچے گا۔ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ حج جو ہے یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے سب کی شریعتوں میں حج رہا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حج پورا کرو جو حج انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں رہا ہے۔ جو زمانے جاہلیت میں رہا ہے وہ حج نہیں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بہت سی باتیں ایسی حج میں شامل کر دی گئی تھی جو خلاف شرع ہے، جیسے بے لباس خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا و مروہ کا طواف کرنا، گھر میں دروازے سے نہ آ کر کے پیچھے سے آنا، اسی طریقے سے جو ہے خاندان قریش کا جو ہے عرفات نہ جانا، مناہی سے لوٹ آنا، عرفات نہیں جاتے تھے وہ۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہے حج میں ان لوگوں نے اضافہ کر دیا تھا، تو وہ حج مراد نہیں، وہ حج جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں جس طریقے سے اور عبادتوں میں تدریج رہی ہے کہ پہلے کچھ تھا، پھر تبدیلیاں ہوئی، وقت کے حالات کے مطابق اس میں تبدیلی ہوئی، اور پھر حتمی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اسی طریقے سے حج میں بھی رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں جو حج تھا وہ صرف طواف خانہ کعبہ اور عرفات میں وقوف، بس اتنا ہی حج تھا، رمی جمرات، قربانی وغیرہ نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں صفا و مروہ کی سعی، رمی جمرات اور قربانی، ان چیزوں کا اضافہ ہوا، اور یہ تینوں چیزیں یہی باپ، بیٹے اور ماں کی نسبتوں سے ہے۔ صفا و مروہ کی سعی حضرت حاجرہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت سے، اور قربانی حضرت ابراہیم و اسماعیل، اور رمی جمرات بھی انہی کی نشانی ہے، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ 3 جگہ شیطان نے جب قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم لے کے جا رہے تھے تو شیطان نے 3 جگہ وسوسہ ڈالا تھا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں، تو حضرت اسماعیل نے وہی کنکر اٹھا کر کے مارا تھا، تو حضرت اسماعیل کو تو شیطان نظر آیا تھا تو مارا تھا، لیکن آج کے حاجی کو تو نہیں نظر آتا ہے، تو یہ صرف سنت ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طواف قدوم، طواف وداع، اور پھر طواف قدوم میں جو ہے رمل کے ساتھ طواف کرنا، یعنی ابتدائی 3 چکروں میں سینہ تان کے اکڑ کے پہلوان کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے چلنا، ان چیزوں کا اضافہ ہوا۔ تو یہی اب حتمی شکل میں آ کر کے اب جو حج کے ایام ہیں وہ مینا جو سنت، اور مینا میں وہ جو ہے قیام کرنا سنت ہے، 8ویں اس کو مینا، پھر مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، اور پھر مینا میں رمی جمرات 3 دن، اور اگر تیسرے دن آدمی غروب آفتاب سے پہلے نہیں واپس آ گیا تو چوتھے دن بھی رمی جمرات اسے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رمی جمرات کے بعد قربانی، پھر طواف زیارت، پھر طواف وداع، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے جو ہے اچھا حج کے جو مہینے ہیں وہ اشہر حرم کو جو ہے وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا 10 دن، تو حج تو کل 5 دن میں آ کر کے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر جو ہے شوال اور ذی قعدہ کیوں؟ تو شوال اور ذی قعدہ اس لیے کہ حج اگر کوئی ان ایام میں جو ہے احرام حج کا باندھ لے تو جائز ہے۔ اگر حج کا احرام 1 شوال یا اس کے بعد سے باندھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس کے لیے وہ باندھ سکتا ہے، لیکن رمضان میں اگر کوئی چاہے کہ میں امسال حج کا احرام ابھی سے باندھ لوں تو نہیں باندھ سکتا ہے۔ دوسری بات، ایک حج تمتع میں نے بتایا تھا ابھی، جو حج تمتع جو ہوتا ہے تو اس کی 2 صورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی جیسے ہم دور کے لوگ ہیں وہ ایک ہی مرتبہ میں جاتے ہیں، جا کر کے عمرہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد 2-4 دن کے بعد حج کے ایام آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قریب کا ہے، مثال کے طور پر مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں یا مدینہ طیبہ میں کوئی رہتا ہے، وہ حج تمتع کرنا چاہتا ہے، تو وہ اگر چاہے تو شوال میں جا کر کے عمرہ کر لے اور پھر واپس چلا آئے، اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ حج میں شامل ہو جائے تو وہ متمتع کہلائے گا اور اسے حج تمتع کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی رمضان میں جائے، عمرہ کر کے واپس آ جائے اور پھر جا کر کے حج کرے تو وہ جو ہے متمتع نہیں کہلائے گا، وہ جو ہے حج تمتع کا وہ فائدہ نہیں ملے گا اس کو۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ مال کمانا اہم فرض ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا تزودوا، مال کمانا اہم فرض ہے، کیونکہ یہ بہت سارے گناہوں سے آدمی کو روک دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مال جو ہے
اگر صدق نیت سے آدمی کمائے اور توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے تو یہ آخرت کا جو ہے توشہ بھی بن جاتا ہے، کیونکہ آدمی صدقات و خیرات کرتا ہے، نیکیوں کا اس سے سبب پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے رزق حلال کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہیں فضل کہا ہے، کہیں خیر کہا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے، ادا کر لو، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو فضل الہی سے مراد یہی رزق ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے بارے، انسان مال کا بڑا شیدائی ہے، تو یہاں پہ خیر کہا گیا ہے، مال کو خیر کہا، کیونکہ مال کے ذریعہ آدمی خیر حاصل کرتا ہے، صدقات و خیرات کر کے، کسی کی مدد کر کے۔ دوسرے ایک فائدہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یوں تو ہمیں ہر وقت گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن خاص اوقات میں اور خاص مقامات پر گناہوں سے بہرحال بچنا چاہیے، اور خاص طور سے حرمین طیبین میں، اور حرم مکی میں تو خاص طور سے۔ حرم مکی میں اس لیے کہ وہاں جس طریقے سے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، ویسے ہی ایک گناہ کا جو ہے وبال بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ تو ہم سے تو نیکیاں کم ہوتی ہیں، برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، چلتے پھرتے ہم تو مذاق میں چغلی کھا جاتے ہیں، تو جو ہے وہ تو پھر ہم تو دیکھتے دیکھتے مائنس میں چلے جائیں گے۔ اور حرم مدنی میں اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا تو ضروری ہے نا، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، وہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں آدمی ایک نیکی کرے تو اسے 50,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، وہاں 50,000 نہیں لکھا جاتا، وہاں ایک ہی لکھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب کی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔